ایک شرابی تھا، وہ شراب بہت پیتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے چند دوستوں کو بلایا اور شراب کی دعوت دی، شراب کی محفل لگائی، اور جب شراب کی محفل گرم ہونے لگی تو شرابی کو خیال آیا کہ کیوں نہ شراب کے ساتھ کچھ کھانے کو بھی ہو تو پھر بڑا مزہ آ جائے۔ تو اس نے اپنے غلام کو بلایا، اپنے نوکر کو بلایا اور کہا کہ جاؤ بازار جاؤ اور وہاں سے کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ اچھی اچھی چیزیں لے کر آؤ۔ تو غلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے اس سے 4 درہم لیے اور بازار گیا۔ تو جب وہ بازار گیا تو دیکھا کہ ایک بزرگ، ایک مہاتما، ایک بے بس غریب لاچار مجبور کو لے کر کھڑے ہیں اور زور زور سے اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا، جو اس غریب کی مدد کرے گا، جو اس غریب کو 4 درہم دے گا تو میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ تو اس غلام کو ایسا لگا کہ اس غریب کی مدد کر دینی چاہیے، تو اس نے بزرگ کو 4 درہم دیے اور پھر وہ بزرگ اس سے 4 درہم لیے اور پھر غریب کو دیے۔ غریب ہنستا کھیلتا چلا گیا اور پھر بزرگ نے غلام سے کہا کہ بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ تو غلام نے کہا کہ میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ مجھے اس 4 درہم کا بدلہ مل جائے جلدی سے، کیونکہ مجھے میرے مالک کے سامنے بھی جانا ہے، تو میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ تو اس اللہ والے نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ اس کو 4 درہم کا بدلہ اچھا دے دے، اور پھر کہا کہ بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ تو غلام نے کہا کہ میری دوسری دعا یہ ہے کہ میں ایک غلام ہوں، میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ اس کو آزادی دے دے، اور پھر کہا کہ بتا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ تو کہا کہ میری تیسری دعا یہ ہے کہ میرا مالک شراب بہت پیتا ہے، آپ اللہ سے دعا کرے کہ اس کی شراب چھوٹ جائے۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا اور اس کی بھی دعا کر دی، اور پھر کہا کہ بتا تیری چوتھی دعا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری چوتھی دعا یہ ہے کہ میری، آپ کی، سر بازار کی، میرے مالک کی اور سارے انسانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے، گناہوں کو معاف کر دے۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا اور چوتھی دعا بھی کر دی، 4 دعائیں کر دی، اور پھر وہ غلام واپس لوٹا۔ ایک تو دیر سے لوٹا، اوپر سے خالی ہاتھ لوٹا۔ تو مالک بہت غصے میں تھا اور کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے تم کو 4 درہم دیے کھانے کے لیے، سامان لانے کے لیے، ایک تو تم دیر سے آئے اور اوپر سے خالی ہاتھ آئے، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ تو غلام نے ساری باتیں اطمینان سے بتایا اور کہا کہ میں نے اس اللہ والے سے 4 دعائیں کرنے کو کہا اور اس نے مجھے 4 دعائیں دی۔ تو مالک نے جب یہ ساری باتیں سنا تو اس کا دل تھوڑا سا نرم ہوا اور کہا کہ بتا تو نے پہلی دعا کیا کروائی؟ تو غلام نے کہا کہ میں نے پہلی دعا یہ کروائی کہ مجھے 4 درہم کا بدلہ مل جائے۔ تو مالک نے کہا کہ جا، میں نے تمہیں انعام میں 4000 درہم دیے۔ غلام خوش ہو گیا اور کہا کہ بتا تو نے دوسری دعا کیا کروائی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دوسری دعا یہ کروائی کہ میں ایک غلام ہوں، میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ اور پھر مالک نے کہا کہ جا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، اور کہا کہ بتا تو نے تیسری دعا کیا کروائی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تیسری دعا یہ کروائی کہ میرا مالک شراب بہت پیتا ہے، دارو بہت پیتا ہے، خدا کرے کہ اس کی دارو چھوٹ جائے۔ تو مالک نے کہا کہ آج سے میں قسم کھاتا ہوں کہ شراب کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اور پھر کہا کہ بتا تو نے چوتھی دعا کیا کروائی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے چوتھی دعا یہ کروائی کہ اللہ میری، اس بزرگ کی، سر بازار کی، میرے مالک کی اور سارے انسانوں کی مغفرت کر دے، گناہوں کو معاف کر دے۔ تو مالک نے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں۔ خیر، وہ جب رات کو سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تو نے تیرے بس کے 3 کام کر دیے، چوتھی کام میں کر دیتا ہوں، میں تمہاری، تیرے دوستوں کی، تیرے اس غلام کی، اس بزرگ کی اور سر بازار کی اور سارے انسانوں کی مغفرت کر دی، گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اس قصہ سے ہمیں 2 سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی
کسی غریب کی مدد کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور دوسری سبق یہ ملا کہ انسان کے بس میں جو ہے وہ کر دینا چاہیے، اور پھر خدا اس کے بس میں تو سب کچھ ہے، پھر وہ اپنا کام کر دیتا ہے۔